بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قابل احترام سامعین و سامعات، دنیا انسانیت کے بہترین لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ پاک باز ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اپنی آنکھوں کو منور کیا. حالت ایمان میں آپ کا دیدار کیا اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صاحب صحابی اس کی جمع صحابہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی، آپ کے شاگرد اور آپ کے سفر حضر امن جنگ میں ساتھ دینے والے، اپنے اموال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنے اولادوں کے ساتھ. دنیا انسانیت میں یہ بہترین زمرہ بشریت ہے اور خلوص و وفا کے حوالے سے اور ان کی خدمات اسلام کے حوالے سے، ان کے اثار اور قربانیوں کے حوالے سے تاریخ انسانیت ان جیسا گروہ پیش کرنے سے قاصر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا سٹیٹس، مقام و مرتبہ قرآن کریم میں محفوظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، سیرت کے اوراق میں محفوظ ہے، اور بعض غیر مسلم لوگوں نے بھی ان شخصیات کو خراج تحسین سے نوازا ہے. تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حسن انتخاب ہے کہ اس نے ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی کمپنی سے ان کو مشرف کیا. حضرات صحابہ کرام ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط، مستحکم، مستند واسطہ ہیں. اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی عہد رسالت سے ہو کر عہد صحابہ میں آتا ہے، اور عہد صحابہ کے بعد عہد تابعین ہے، تبع تابعین ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تقریباً پہلی 3 صدیاں کے جو اصحاب خلوص و وفا ہیں، اتقیاء، اصفیاء ہیں، ان کے سٹیٹس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اپنی جد و جہد سے، ریاضت سے اور اپنی اسٹرگل سے، لیکن وہ مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی شخص نے حالت ایمان میں لمحہ بر بھی کی ہے تو وہ گروہ صحابیت میں آ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے مختلف آیات میں ان کے مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. یہ عظیم و شان آیت مقام صحابہ کرام کی عظمت،
ان کی جلالت کے لیے دلالت گناہ ہے۔ سابقون اولون، مہاجرین انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ان کا اللہ نے یہ سٹیٹس بیان کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے باغات، بہشت، جنت کو تیار کیا ہوا ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کسی صحابی کے مقام کو چیلنج کرنا یہ خلاف عقل و نقل ہے، خلاف تاریخ اسلام ہے، اور دنیائے انسانیت کے جو بہترین حضرات صحابہ کرام ہیں ان کا سٹیٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہیے، اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے وہ ان کے نصف مد کو خرچ کیے ہوئے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے تحفظ، اسلام کے دفاع اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر ممکن قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو تشکر، امتنان اور احسان مندی کے یہ تقاضا ہے کہ ہم ان شخصیات کو اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں یاد کریں اور ان کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا سٹیٹس کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ جڑا ہوا ایک موضوع اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، جن میں سر فہرست ازواج مطہرات ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، اور وہ آپ کی خاندان کے، آپ کی نسل کے سادات جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یہ سارے لوگ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور اہل بیت کو بھی جو مقام عظمت اور مقام فضیلت حاصل ہوا ہے وہ ان کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کے خاندان کے کتنے ایسے لوگ تھے جو مشرف با اسلام نہیں ہو سکے، تو ہم ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کر سکتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اہل بیت کی عظمت، فضیلت میں کچھ اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے ایک جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایسے پاک باز لوگوں سے محبت نہ کریں جن کی محبت سے قرآن کریم کی آیات ہیں، محبت کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اہل بیت سے محبت ایمان ہے، دین ہے، اخلاق ہے، اور ان کے ساتھ اظہار وفا ہے۔ اہل بیت میں جو سر فہرست ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد آپ کے نور نظر اور آپ کے لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا معیار ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ان دونوں کے درمیان بڑی الفتیں قائم تھیں اور رشتہ داریاں قائم تھیں، اور ایک دوسرے کا احترام تھا، شفقت تھی، احترام تھا۔ تاریخی واقعات بے شمار ہیں، مستند کتابوں میں واقعات موجود ہیں۔ کتنی اہل بیت کی خواتین حضرات صحابہ کرام کے خاندانوں کی عزت و ناموس ٹھہریں، اور کتنی
کتنے اہل بیت میں عمر، ابو بکر، عمر، عثمان کے نام ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اور حضرت حسن اور حسین کے بارے فرمایا کہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کے بارے کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض نے صحابہ کرام کی عظمت فضیلت کا انکار کیا، اور اس کے مقابلے میں تعصب میں آ کر بعض نے اہل بیت کی عظمت کا انکار کیا. یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں، اور منہج اعتدال، راہ مستقیم یہ ہے کہ یہ دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ان کی عزت اور ان کا احترام ایمان ہے، اخلاق ہے،